باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج آپ کو فہم رمضان پروگرام کے 16ویں حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز تجوید قرآن پاک سے کریں گے، جیسا کہ اصلاحی قاعدے کی تختی نمبر 11 ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں شد کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ شد کیسی ہوتی ہے، شد والے لفظ کو کتنی بار پڑھا جاتا ہے، اور جس لفظ پر شد ہو اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے شد کے بعد والا جو حرف متحرک ہوتا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس پہ وقف کیسے کرنا ہے، اور جوڑوں کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، جوڑوں کے بغیر کیسے پڑھنا ہے۔ چلے آئیے تختی نمبر 12 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ با، را پیش بر، را زیر ری، را باریک ہو جائے گی کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ بری، زا زبر زا، برزا، حا صاد پیش حس، صاد زیر سوی، حسوی، لام زبر لا، حسویلا، صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صد، قاف زبر قا، صدق، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، دال زبر دا، عدد۔ دیکھیں یہ حرکات ہیں، حرکات کو بالکل بھی لمبا نہیں کرتے، اس لیے ہم عددہ کے جو دال ہے اس کو بالکل بھی لمبا عددہ نہیں کہیں گے بلکہ عددہ۔ قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، را زبر را، قدر۔ اب ہم وقف کرتے ہوئے دوبارہ سے اس لائن کو پڑھیں گے۔ وقف کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ زیر زبر پیش، ان پہ وقف کرتے وقت، رکتے وقت ان کو ہم ساکن کر دیں گے، جزم لگا دیں گے۔ جیسے زا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جزم لگ جائے گی۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں، برز، پھر را زا کے ساتھ مل جائے گی کیونکہ زا ساکن ہوگی، اس وجہ سے را کو زا کے ساتھ ملا دیں گے، برز۔ اسی طریقے سے اینڈ پہ لام ہے، ہم نے رکنے ہیں، وقف کرنے ہیں، تو لام کو کیا کریں گے، ساکن کر دیں گے۔ جیسے حسویل، اس میں ہم نے خیال کرنا ہے کہ صاد کو ہم نے موٹا کرنا ہے، اس میں سین کی آواز نہ آئے، اس میں فا کی آواز نہ آئے۔ حسویل، لام بھی ہلے نہیں، اس پہ کلکلا نہیں کرنا ہے، ہلا کے نہیں پڑھنا، اس کو جنبش نہیں دینا۔ حسویل۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے صدقہ۔ سب سے پہلے ہم نے کس چیز کا خیال کرنا ہے، صاد کا، پھر ہم نے قاف کو کیا کرنا ہے، ساکن کرنا ہے۔ لیکن یہ کون سے حروف میں سے ہیں، حروف قلقلہ میں سے۔ اس کو وقف کرتے وقت ہم قلقلہ کریں گے قاف کے اوپر، صدق، اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے عدد، اینڈ پہ دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، وقف کرتے وقت ہم دال کو ہلائیں گے، اس پہ قلقلہ کریں گے، عدد۔ اسی طریقے سے قدر ہے، وقف کرتے وقت ہم را کو ساکن کر دیں گے تو کیا لفظ بن جائے گا، قدر۔ اگلی لائن دیکھیں جوڑوں کے ساتھ، کاف، ذال زبر کذ،
نرمی سے ذال کو دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو رکھتے ہوئے ادا کریں گے. ذال زبر ذ کذ با زبر با کذب. وقف کیسے کریں گے؟ با کو ساکن کر دیں گے. کذب با قلقلہ حروف قلقلہ میں سے اس پہ قلقلہ کریں گے. آگے دیکھیں نون عین زبر ن عین زبر ع نع میم زبر م نعم. وقف کرتے وقت ہم کیا کریں گے؟ میم کو ساکن کر دیں گے. نعم. یا زبر یا ضا موٹے حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے موٹا کرتے ہوئے پڑھیں گے. ضا نون پیش زن نون پیش نو یا ظن. نون مشدد میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نون مشدد پہ غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے. یا ظن. وقف کیسے کریں گے؟ نون کو ساکن کر دیں گے. شاد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جب ہم نے دوسری مرتبہ اس کو ادا کرنا ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے. یا ظن. جیم نون زبر جن نون زبر ن جن تا 2 زیر 3 جنتن. جنتن کے اینڈ پہ گولتا ہے، اس کے وقف کرنے کا طریقہ اور ہے. گول تا پہ ہمیشہ وقف کرتے وقت اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں، ہاں میں بدل کے ساکن کر دیتے ہیں. جیسے جن، یہاں پہ ہم جزم لگا دیں گے، تا ختم کر دیں گے وقف کرتے وقت. ذال را زبر ذر را زبر را ذر را. یہاں پہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ ذال کو نرمی سے پڑھیں اور را کو موٹا کریں. تا 2 زیر 3 ذرات. یہ بھی گولتا ہے، وقف کرتے وقت ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہاں میں بدل دیں گے اور ہاں کو ساکن کر دیں گے. ذرہ. آگے دیکھیں کاف را زبر کر را زبر را کر را. تا 2 پیش تن کراتن. وقف کرتے وقت تا کو ہم ہاں میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے. کرا. اس لفظ کو ادا کرتے وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ جو کاف ہے ڈنڈے والا یہ موٹا نہ ہو، ٹھیک ہے. اور را کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے، کیونکہ را کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو وہ موٹی ہوتی ہے. آگے دیکھیں سین عین پیش سو عین زیر عین سعی. را تا زبرت سعیغت. دیکھیں یہاں پہ تا ساکن ہے، ساکن الفاظ کو ساکن رکھتے ہوئے اسی کی حالت میں وقف کریں گے. سعیغت. آگے دیکھیں قاف دال زبر قد دال زبر د قد میم تا زبر مد قدمت. یہ بھی اینڈ پہ تا ساکن ہے تو اس کو ساکن رہنے دیں گے، اس کو چینج نہیں کریں گے. آگے دیکھیں کاف ذال زبر کذ. نرمی سے ذال نرمی سے، کاف کو موٹا نہیں کرنا ہے اور ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے.
ذال زبر ذ کذ با تا زبر بت کذبت. اینڈ پہ ہم نے قلقلے سے بچنا ہے کیونکہ طا پہ قلقلہ آتا ہے تا پہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم تا کو ہلائیں گے نہیں. آگے دیکھیں زا واو پیش زو واو زیر وی زو وی. زا کو ہم سختی سے، سیٹی والا حروف ہے، سختی سے ادا کریں گے. زو وی جیم تا زبر جت زوجت. آگے دیکھیں سین جیم پیش سج سج. جیم ہے حروف قلقلہ میں سے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے. جیم زیر جی سجی. را تا زبرت سجیغت. اس لفظ میں ہم دیکھیں گے ایک تو سین میں صاد کی آواز نہ آئے، دوسرا را کو موٹا کرنا ہے. را کو موٹا کرنے کے چکر میں اکثر تا بھی موٹی ہو جاتی ہے. ہم نے تا کو موٹا نہیں کرنا، نہ ہی تا کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے، اس پہ قلقلہ نہیں کریں گے. سجیغت. فا جیم پیش فج جیم زیر جی فجی. را تا زبغت فجیغت. سین یا پیش سج یا زیر ی سجی. را تا زبرت سجیغت. عین طا پیش عطو طا زیر طی عطی. لام تا زبلت عطیلت. کاف واو پیش کب واو زیر وی کبوی. را تا زبرت کبویغت. تا طا زبتت طا زبط تطو. لام زیلی تطولی. عین پیش عو تطولیعو. تا پیش تو حا دال زبر حد دال زیر دی تو حدی. ثا پیش ثو تو حدیثو. یہ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے. یہ دو طریقوں سے پڑھے جاتے ہیں، ملا کے بھی پڑھا جاتا ہے اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا جاتا ہے. میں آپ کو دونوں طریقے سے بتاتی ہوں. نون پیش نو یا سین زبر یس سین زیسی نو یسی. را پیش رو نو یسرو. ہا پیش ہو میم لام پیش مل ہو مل. با یا زبر بی یا زیی بیی. نون زبنا هم البینہ. تا پیش تو هم البینۃ. دیکھیں نُیَسِّرُهُمُ الْبَیِّنَاتُ ایک طریقہ، دوسرا طریقہ ہم نے علیحدہ علیحدہ پڑھنا. پھر ہم کیا کریں گے، میم ساکن کر دیں گے. حامیم پیش ہم نُیَسِّرُهُم ایک لفظ ہو گیا. دوسرا لفظ پڑھتے وقت ہم یہ الف ہے اس کے اوپر حرکت لگا دیں گے زبر کی، ٹھیک ہے، اور زبر کو ہم لام کے ساتھ ملا دیں گے. حمزہ لام زبر ال البینات. ہمارا قاف
یا زبر قی یا زی قی میم زبر ما قیمہ تا دو پیش تن قیمتن وقف قیمہ عین زبر ع شین یا زیر شی یا زبر یا عشیہ تا دو پیش تن عشیتن وقف عشیہ۔ قرآن پاک کے سبق کا اختتام ہوا۔ ہم آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے اس 16ویں حصے کے موضوع پر لیلۃ القدر کے متعلق قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر۔ اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم بإذن ربهم من كل امر۔ اس میں روح الامین فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ طلوع سے صبح تک ایمان اور سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے اس کے متعلقہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت سنی۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو
توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان کا مبارک ماہ عطا کیا۔ سارا سال انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ماہ اس سال ہر سال ایسا عطا کرتے ہیں جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے در پر حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح اس ماہ میں عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا ماہ عطا کیا، اس کے بعد پھر آخری عشرہ عطا کیا۔ اس آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو سارا سال انسان گناہ کرتا ہے، جب ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے رحمت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش اور مغفرت مانگنے والا۔ تو دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر ہم کسی بادشاہ کے در پر جائیں تو ایک دفعہ کوئی چیز اس سے مانگ لی جائے، دوسری دفعہ مانگ لی جائے تو وہ بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے پیارے محبوب کی امت میں سے ہے، اس نے کوئی چیز مجھ سے مانگی، اس نے اپنی حاجت مجھ سے مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو شب قدر کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس رات کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتیں نازل فرما دیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ رات عطا نہیں کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رمضان کا ماہ عطا نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی عظیم رات ہمیں عطا کی ہے، اور یہ کیوں عطا کی گئی؟ کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو فطری طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اس کی اولاد سے بھی اس کو پیار اور محبت ہوتی ہے۔ تو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار تھا، پیارے محبوب تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو پیدا فرمایا، اور پھر اس امت محمدیہ پر اتنے احسانات کیے۔ یہ ساری کے ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوا۔
اب کچھ اس کے شان نزول کہ یہ آیت رات ہمیں کیوں عطا کی گئی، تو حدیث کے اندر آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو بلائیں گے۔ وہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، انہوں نے انبیاء کے احکامات پر بھی عمل کیا، ان کی فرمانبرداری بھی کی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ٹائم دے رکھا تھا، طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک عبادت انہوں نے کرنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جب بلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو فرمائیں گے کہ تم نے طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک عبادت کی تو ہم نے آپ کو ایک قرات عطا کی۔ اب قرات کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ان کو 1 روپیہ عطا کر دیا جائے گا، پھر اسی طرح عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تم نے زوال سے لے کر غروب شمس تک عبادت کی تو تمہیں بھی 1 قرات عطا کر دی گئی، مطلب یہ کہ 1 روپیہ عطا کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر امت محمدیہ کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تم نے عصر سے لے کر مغرب تک عبادت کی تو تمہیں 2 قرات عطا کیے جائیں گے۔ تو یہودی اور عیسائی سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہم نے تو اتنی زیادہ عبادت کی اور ہمیں 1 روپیہ ملا، اور انہوں نے جو ہے کم وقت عبادت کی اور ان کو 2 روپے دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے تمہارے ساتھ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اتنی عبادت میں اتنا اجر آپ کو ملے گا، اور یہ امت محمدیہ کے ساتھ میرا جو معاملہ ہے یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل جس پہ فرما دیں، جس کو وہ جتنا چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا آدمی، وہ 1000 مہینے تک اس نے جہاد کیا اور رات کو وہ عبادت کیا کرتا تھا، اور جس قوم میں وہ رہتا تھا وہ جو قوم تھی وہ گائے کی پرستش کیا کرتی تھی، تو دن کو ان کے ساتھ وہ جہاد کرتا تھا اور رات کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اس نے مسلسل 1000 مہینے ایسے ہی گزارے۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہوئے اور ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ ہماری عمریں تو تھوڑی تھوڑی ہیں اور پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے وہ عبادت میں ہم سے آگے نکل جائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زکریا اور اسی طرح باقی بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے جو انبیاء تھے انہوں نے مسلسل 80 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ نے فرمایا تو ہم تو پھر ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ انہوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ سورت دے کر بھیجا، جو سورت آپ نے تلاوت جس سورت کی آپ نے سنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ باقی جو امتیں ہیں ان کی عمر 500 سال، 600 سال، 700 سال تھی، اور میری جو امت تھی ان میں سے اکثریت کی عمر جو ہے
وہ 50 اور 70 کے درمیان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ صورت ہمیں عطا کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 مہینوں تک محنت کرتا ہے اور ایک آدمی صرف شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو یہ شب قدر میں عبادت کرنے والا ان سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر کسی نے شب قدر کو پا لیا تو اس نے 83 سال 4 ماہ کی عبادت کی۔ اور اسی طرح پھر اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ قدر کا مطلب ہے عظمت والی، چونکہ یہ رات عظمت والی ہے اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شب قدر کا معنی تقدیر کا ہے، اور اس رات بندے کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس کو کتنی روزی عطا کرنی ہے، اس بندے کی زندگی کتنی ہوگی، 50 سال 55 سال، ان کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کے بارے میں بھی اس طرح کی احادیث موجود ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالی صرف رجسٹروں کے اندر وہ چیزیں لکھواتے ہیں، اور ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرما کر وہ رجسٹر فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں پھر علماء نے ایک دعا بتائی ہے، تو یہاں پہ ایک دعا بتائی گئی ہے، اگر ہم اس دعا کو پڑھ لیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی محبوب دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میں 2-4 دفعہ اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ یاد ہو جائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان راتوں میں 4 قسم کے شخص جو ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے شراب کا عادی، جو شراب پیتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایسے شخص کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ اور دوسرا شخص فرمایا والدین کا نافرمان۔ والدین ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہیں کہ ان کی جتنی قدر کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ والدین ہمارے پاس وہ سرمایہ ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی فرمانبرداری کریں، اونچی آواز سے ان کے سامنے نہ بولیں، کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ ناراض ہوں، بلکہ قرآن پاک میں تو یہاں تک کہا گیا ہے اف ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، یہاں تک کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فرض نماز کے لیے کھڑا ہوں اور میری والدہ مجھے آواز دے محمد، تو میں اپنی فرض نماز چھوڑ کر پہلے اپنی والدہ کی بات سنوں۔ تو یہ مقام ہے والدین کا۔ اگر ہم والدین کا ادب و احترام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ والدین شروع سے ہماری پرورش کرتے ہیں، اور پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان والدین کو والدین نہیں سمجھتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ آپ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کرو، آپ حضرت اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے 10 حج کیے۔ تو جب بھی آپ حج پہ جاتے، وہاں کے جو لوگ ہوتے ان سے پوچھتے کہ اویس کرنی اس حج پہ آیا ہے، تو ان میں سے ایک بولے، وہ ان کے کزن تھے، انہوں نے کہا جی اویس کرنی کا میں کزن ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وہ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو ان کے جو کزن تھے انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ وہ اونٹ چرا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، وہاں چلے گئے۔ تو وہاں پہ جب پہنچے اور وہ نوافل ادا کر رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی آدمی آیا ہے، تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کر دی، اور اپنی نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا نام اویس کرنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی۔ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اویس کرنی سے دعا کرواؤ اپنے لیے۔ تو یہ کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کرنی نے اپنی والدہ کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے کہ اب جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہی ہے والدین کے درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو خون کے رشتوں کو توڑے، جو فساد پھیلائے، جو قطع تعلقی کرے، فرمایا ایسے شخص پہ بھی ان راتوں پہ رحمت نہیں کی جائے گی، ان کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اور چوتھا شخص انہوں نے ارشاد فرمایا جو سخت دشمنی رکھتا ہو، مطلب 3 دن سے زیادہ وہ کسی سے ناراض رہتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ تو اب آخری جو راتیں ہیں وہ ہیں 5۔ اب ہمیں آخری ان 5 راتوں میں کیا کرنا ہے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب اس کے تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم یہ 5 راتیں جاگ کر گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو یقیناً ہمیں یہ شب قدر مل جائے گی۔ آج کل ویسے رات کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً اگر تراویح کے بعد لگایا جائے تو 4 سے 5 گھنٹے ہے، کوئی زیادہ لمبی رات نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ اتنا مبارک ماہ ہے، یہ اتنی مبارک راتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے نزول کو بھی ان کے لیے منتخب کیا کہ انہی راتوں میں شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو اب کچھ باتیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں، تو ذرا توجہ سے سنیں، پھر ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے، جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ رات شروع ہو جاتی ہے، صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نماز ادا کریں، اس کے بعد سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، اس کے بعد ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت یہ وہ کلام ہے
جو اللہ تبارک و تعالی نے الحمد سے لے کر والناس تک خود تلاوت کیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی ہم تلاوت کریں گے، اور یقیناً یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت ہی قبول ہے اگر اس میں ریا نہ ہو۔ باقی جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے پڑھا نہیں، اور یہ قرآن پاک ایسا کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود تلاوت فرمایا، اور جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ ہمیں نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور وہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنیں گی، اور جو ہمارے عزیز و اقارب والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد دوسری بات کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ورد کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے۔ اگر کثرت نہیں تو پھر ایک تسبیح، بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ 300 سے زیادہ یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ورد کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد اگر آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں جس طرح سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن، سورۃ الملک، اگر یہ صورتیں یاد ہیں تو ان کو بھی بار بار پڑھا جائے۔ چھوٹی صورتیں ہیں سورۃ اخلاص، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں یہ ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح درود شریف کی بھی کثرت کی جائے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، ذکر اذکار کیا جائے۔ اور 2 کلمے ایسے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن یہ ہے کہ ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں، تو کوشش کی جائے کہ اس کو بھی بار بار پڑھا جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کے ساتھ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح پھر استغفار کیا جائے جیسے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ نماز حنفی میں آپ کو مل جائے کرتا ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس طرح ایک اور بھی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر پڑھتے ہیں، اب دوبارہ اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم
ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اس کے ساتھ پھر صلاۃ التسبیح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی کہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لی جائے۔ اس میں ہر قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہوں یا ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں سے زیادہ ہوں، یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ایام سے زیادہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر صدقہ و خیرات کی جائے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے پیش آیا جائے، افطاری کروائی جائے، لیکن کوشش کریں وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہو، اور اس کے بعد پھر تہجد کی نماز لازمی پڑھی جائے، اور تہجد کی نماز پڑھ کے پھر دعا کی جائے، اپنی ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں، اور دعا جو ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل کہیں اور ہے اور ہم الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں دعا کے، ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ جو دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح کتابوں میں لکھا ہے حجاج بن یوسف بہت سخت بادشاہ تھا، اور وہ ایک دفعہ گیا حرم کا طواف کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اور دعا میں وہ اپنی بنائی مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بنائی دے دو۔ اور جب حجاج بن یوسف اس کے پاس پہنچا تو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ اگر میرے 7 چکر پورے ہونے پر تمہاری بنائی واپس نہ آئی تو میں تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا، اور اس پر ایک سپاہی کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ بھاگنے نہ پائے۔ اب حجاج بن یوسف اپنے چکر پورے کر رہے ہیں، اور وہ جو آدمی ہے وہ اب دل سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ پہلے تو بنائی کی ضرورت تھی، اب تو جان کی بھی ضرورت ہے، اب تو مجھے جان بھی چاہیے، تو میری بنائی واپس فرما دے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے حجاج بن یوسف جب وہاں پر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنائی عطا فرما دی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اس کو عطا کی جائے، بعد میں دوسروں کو عطا کی جائے۔ تو غیب کی غائب کے بارے میں دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پروگرام کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني كبيرا. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اے میرے رحیم و کریم اللہ، اے میرے عزیز و کریم اللہ، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں سے شرمسار ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا اللہ تو ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ ہم سے جان بوجھ کر ہو گئے ہوں اور جو انجانے میں ہو گئے ہیں یا اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو اس بابرکت مہینے کے صدقے سے یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں. یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک تو ہم سب کو 5 وقت کے نمازی بنا. یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ جو لوگ گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ پاک جو لوگ کرونا جیسی مرض میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو بھی اس مرض سے جلد از جلد نجات عطا فرما. یا اللہ یہ جو کرونا جیسی بیماری ہمارے ملک میں آ چکی ہے یا اللہ اس پوری دنیا میں آ چکی ہے، یا اللہ اس بیماری سے تو ہم سب کی نجات عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے. یا اللہ اس مرض سے صرف اور صرف تو ہی ہمیں نجات عطا فرما سکتا ہے. یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس مرض سے نجات عطا فرما. اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں یا اللہ انہیں بھی اس مرض سے جلد از جلد نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم و فضل عطا فرما. یا اللہ اس کے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کی افواج کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان پر اپنا خاص کرم و فضل عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی خیر اور بلائیاں تیرے محبوب نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں یا اللہ وہ ساری کی ساری خیر اور بلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما. یا اللہ جن فتنوں فساد سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سے ہمیں بھی محفوظ فرمانا. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. یا اللہ تو ہم سب کو کلمے والی موت عطا فرمانا. یا اللہ تو ہم سب کو کلمے والی موت عطا فرمانا. یا اللہ قیامت والے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا.
یا اللہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑانا، یا اللہ پاک تو ہم نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑانا، یا اللہ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، یا اللہ پاک تو پاکستانی، یا اللہ تو کشمیریوں کو یا اللہ بھارت کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، یا اللہ تو فلسطینیوں کو یا اللہ یہودیوں سے نجات عطا فرما، ان کے ظلم و ستم کی یا اللہ ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، یا اللہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ جو تھوڑے سے دن رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں، یا اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، یا اللہ ہمیں اپنی زبانوں پر زیادہ سے زیادہ تیرا ورد جاری رکھنے والیاں بنا، یا اللہ تو ہم سب کو جوانی کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، یا اللہ یا رب دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے، یا رب دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے، یا اللہ تجھے مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ، یا اللہ تو ہم سب کی مدینے میں حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہمیں کم از کم مرنے سے پہلے ایک بار تو ضرور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دینا، یا اللہ تو ہمیں مرنے سے پہلے کم از کم ہمارے ماں باپ کو بھی یا اللہ ایک بار ضرور یا اللہ حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما دینا، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، یا اللہ جو کچھ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور جو کچھ نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ تو بن مانگے عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو بھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرما لینا، یا اللہ پاک تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یا اللہ تو ہم سب کو کلمے والی موت عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، یا اللہ یہ جو ہمارے یا اللہ ملک میں یا اللہ تعلیم کا سلسلہ یا اللہ بالکل رک چکا ہے، یا اللہ تو اس میں بھی یا اللہ یا اللہ تعلیمی سلسلے کو یا اللہ دوبارہ سے شروع کروا دے، یا اللہ بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے، یا اللہ تو اس میں ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ تو ہمیں سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم جو کچھ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بن مانگے عطا فرما، یا اللہ پاک تو ہماری تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے سے یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ جی ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، یا اللہ ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، یا اللہ تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں اس چھوٹی سی دعا کو یا اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں بہت بڑا کر کے یا اللہ قبول اور منظور فرما لینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.